اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد علی ڈار اور یونیک آن لائن لیکچرز میں شعبہ اردو کی جانب سے آپ سے بیٹا مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ حصہ غزل کا ہم نے بیٹا آغاز کیا تھا۔ ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں جو اس سے پہلے ہم نے غزل کا آغاز کیا، ہمارے پہلے شاعر تھے میر تقی میر، اور ان کی پہلی غزل کی ابتدا ہم نے کر چکے۔ آج کے لیکچر میں بیٹا وہ جو بقایا اشعار اس غزل کے جو رہتے ہیں، آج ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے اور اس کی تشریح ہوگی، اس کے اوپر بات ہوگی، اس کے مشکل تراکیب اور مفاہیم کو بیان کیا جائے گا۔ تو میرا بیٹا، جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ تمام بچے جو کام پہلے ہو جائے اس پہ گھر پہ اپنے کاپی پین سے اس پہ لکھیے، قلم کا استعمال کیجیے اور اس کی ایک اچھے طریقے سے لکھنے کی کوشش کیجیے۔ زبان جو ہوتی ہے، لینگویج جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ خیال یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے ذہن سے یہ بات بیٹا نکال دیں کہ یہ خود ہی ہو جائے گا۔ جب تک ہم اپنا قلم سے نہیں لکھیں گے، ہاتھ سے نہیں لکھیں گے، 10 لوگ ایک ہی موضوع پر لکھیں، 10 کے 10 کی زبان و بیان ایک دوسرے سے مختلف ہوگی، لیکن موضوع ایک ہی ہوگا۔ تو اسی طرح آپ بھی جب گھر بیٹھ کے جو آپ یہاں سے لیکچر سن رہے ہیں بیٹا، اس کو سنیں گے، نوٹ سے کنسلٹ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو تیار کریں گے، اس کو لکھیں گے، تو پھر آپ کے اندر بھی وسعت پیدا ہوگی لکھنے کی۔ تو انشاءاللہ یقیناً آپ تمام بچے ان ہدایات پر جو آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں میرا بیٹا آپ عمل ضرور کرتے ہوں گے۔ مجھے بڑا یقین ہے اس بات کا کہ بچے جو ہیں وہ اپنے اساتذہ کی بات، اپنے بڑوں کی بات ہمیشہ مانتے ہیں۔ تو میرا بیٹا آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہے، بالکل نہ گھبرائیے۔ 1 پیج لکھیے، 1.5 لکھیے، 2 لکھیے، کام کیجیے۔ حوالے کے جو اشعار آپ کے پاس ہیں وہ یاد کیجیے۔ تو اس طرح آپ کو تیاری کرنے میں، بورڈ کی تیاری کے لیے بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنا غزل کا وہی حصہ جو ہمارا وہ آج آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے بیٹا اپنے اگلے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 سال اول اردو ہم پڑھ رہے ہیں، حصہ غزل۔ اور غزل کے اندر بیٹا یہ وہ ہدایات جو ہم نے شیئر کی آپ سے لاسٹ لیکچر میں، یہ میر کی غزلیں ہیں۔ میر کی غزل نمبر 1 ہم پڑھ رہے تھے، آج ہم نے اگلا نیکسٹ شعر ہم نے شروع کرنا ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر کی غزل کا یہ شعر آفاق کی منزل سے، یہ والا شعر بیٹا آج ہم آغاز کریں گے۔ شعر نمبر 2 دیکھیے بیٹا، شعر ہے جی کہ جناب میر لکھتے ہیں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت۔ آفاق یعنی دنیا کی منزل سے مراد یہ مقام، یہ دنیا کا جو مقام ہے، سے گیا کون سلامت، کوئی بھی سلامت نہیں جاتا۔ اسباب لٹا، اسباب مال، اسباب میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مال اسباب ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، ناموری کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسباب کے زمرے میں جو آپ کے پاس دنیا میں مال و متاع ہے وہ اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، سفری کہتے ہیں بیٹا مسافر کو۔ خدائے سخن میر تقی میر، غم دورہ اور غم جانا پر مبنی میر کے اشعار زندگی کی تلخیوں کے ترجمان بھی ہیں اور حقیقتوں کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ میر تقی میر کی شاعری میں حقیقت کا عنصر، زندگی کے اس فلسفے کو میر اس غزل میں بیان کر رہے ہیں، اور بالخصوص اس شعر میں کہ میر کہتے ہیں، اس کا مفہوم دیکھیے کہ دنیا کے مسافر خانے سے کوئی مسافر سلامت نہیں جاتا، بلکہ ہر مسافر کا مال و اسباب راستے ہی میں لٹ جاتا ہے۔ یعنی اس شعر کے اندر 2 پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا کو شاعر نے ایک مسافر خانہ قرار دیا ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، دنیا جو ہے اس میں جو مسافر آتا ہے، یہاں مسافر سے مراد انسان ہے، یعنی جو انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے سفر پر آتا ہے، اس کا مال و اسباب راستے میں لٹ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ یعنی میر تقی میر نے دنیا کو ایک مسافر خانہ قرار دیا ہے، اور مسافر
جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے سفر کرنے کے لیے۔ اس سے ایک یہ بھی پہلو میر ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کا قیام عارضی ہے، وہ یہاں ہمیشہ نہیں رہتا۔ مسافر وہ ہوتا ہے جو کسی ایک اسٹیشن پر رکتا ہے پھر اگلے سفر پر چل پڑتا ہے۔ تو انسان دنیا میں آیا ہے، اس کی حیثیت ایک مسافر کی طرح کی ہے، پھر اس کو اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ لیکن اس دوران جتنی دیر وہ اس دنیا میں سفر کرتا ہے، اپنی زندگی کا جو حصہ اس دنیا میں گزارتا ہے، یعنی ایک انسان بیٹا دنیا میں آتا ہے، وہ 1 سال جیے، 2 سال جیے یا وہ 100 سال زندگی بسر کرے، بالآخر اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو دنیا اس کے لیے ایک مسافر خانے کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں اس کا قیام عارضی ہے، لیکن اس عارضی قیام میں اس سفر کے دوران اس کو بہت سے خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی مسافر جب سفر کرتا ہے تو راستے میں اس کو کوئی نہ کوئی مال اسباب، کوئی نہ چیز گم جاتی ہے، کوئی چیز کھو جاتی ہے، کوئی چھن جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں انسان کے لٹنے سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے جو انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کا لٹ جاتا ہے، انسان اس کا مال اسباب چوری ہو جاتا ہے، اس کی کوئی چیزیں چھین لیتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان جو دنیا میں رہتا ہے، آپ اپنے ارد گرد کسی بھی فرد سے یہ پوچھئے، اس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی نقصان کا سامنا کرنا ہوگا۔ کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی کاروباری نقصان ہو سکتا ہے، کوئی شے گم ہو سکتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کو گھاٹا سہنا پڑتا ہے جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے۔ تو جناب حضرت میر ہمیں یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو راستے میں جس طرح مسافر لٹ جاتا ہے، اس طرح انسان کا بھی دنیا سے صحیح سلامت جانا ممکن نہیں ہے۔ جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے وہ صحیح سلامت یہاں سے واپس نہیں جا سکتا۔ یعنی لٹنا اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان دنیا میں صحیح سلامت واپس نہیں جاتا۔ اس بات کے بیٹا میر کی شاعری میں ہمیں 2 پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا ہے اور اسے بہت سی چیزوں کے نقصان کا خطرہ درپیش ہے۔ جیسا کہ مہاتما بدھ کے مطابق ہم سب اپنے اپنے حصے کے دکھ جھیلنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں۔ یعنی دنیا جو ہے یہ دکھوں کا گھر ہے، یہاں ہمیں کچھ نہ کچھ زندگی گزارنے میں دکھ سہنے پڑتے ہیں، اور انسان زندگی کے سفر کو جاری رکھتا ہے، اور وہ جس سکون کی تلاش میں ہوتا ہے وہ عمر بھر اس کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے، جس سے اس کا سکون، اس کے ہوش و حواس، اس کی دولت یہ رفتہ رفتہ اس دنیا کے اندر اس کی خرچ ہو جاتی ہے۔ اور انسان جب سب کچھ لٹانے کے بعد جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہیں، اور انسان کی ساری زندگی ان پریشانیوں میں گزرتی ہے۔ تو انسان کو زندگی میں نفع و نقصان ہوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی لین دین کرتا ہے، کوئی عہد و پیمان کرتا ہے، تو انسان کو دھوکوں کا سامنا بھی ہوتا ہے، نقصانات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کی جو بہت بڑی دولت ہوتی ہے، سکون جو لے کر وہ دنیا میں آتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو دکھ پریشانی کوئی نہیں ہوتی، اس کو کوئی فکر، کوئی کل کی فکر، کوئی آنے والے وقت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، تو اس کو زندگی کی حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے، زندگی کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زمانے کی مشکلات اور پریشانیوں سے نپٹنا پڑتا ہے۔ تو وہ تمام مراحل سے جب وہ گزرتا ہے تو ان مراحل سے گزرتے ہوئے وہ اس سے بہت کچھ چھن جاتا ہے، اس کا سکون، اس کی خوشیاں، اس کا آرام، تو یہ ساری، اس کی صحت، اس کی جوانی، یہ سب کچھ رفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر میر نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ جو مسافر دنیا میں آتا ہے اس کو زندگی کی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ اس کا نقصان ہے، یہ اس کا لٹ جانا ہے۔ دوسرا ایک پہلو جو اس میں زیر بحث ہے کہ میر کا اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ میر یہ کہتے ہیں کہ یہاں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی رونق اس کو اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو بے گناہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ معصومیت کا زیور لے کر دنیا میں آتا ہے، پھر دنیا اس کو جھوٹ بولنا سکھاتی ہے، دھوکہ دینا سکھاتی ہے، وہ دنیا سے سیکھتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا، وہ چوری کرنا نہیں جانتا، وہ وعدہ خلافی کرنا نہیں جانتا، وہ بے وفائی کرنا نہیں جانتا۔
وہ چوری، ڈاکہ، ظلم، زیادتی، حق تلفی، ناانصافی کسی چیز سے آشنا نہیں ہوتا، لیکن زمانہ، دنیا اس کو یہ تمام برائیاں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر جس معصومیت کو لے کر آتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ معصومیت اس سے چھن جاتی ہے، یعنی وہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف جب مائل ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں جب آتا ہے بیٹا تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کی زندگی میں گناہوں کی آمیزش نہیں ہوتی، لیکن وہ زندگی میں دنیا میں جب وقت گزارتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی گناہ آلود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب گناہ کی نوعیت دو طرح کی ہے، ایک وہ گناہ جو انسان سے انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی کے شب و روز میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں غلطی ہونے کا امکان موجود ہے۔ اور دنیا کی رغبت کیا کرتی ہے، اس کو اپنے طرف مائل جب کرتی ہے تو وہ اپنے رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ گناہوں کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، اور یہاں پر وہ عبادات سے غافل ہوتا ہے، یہاں وہ لوگوں کے حقوق و فرائض سے غافل ہوتا ہے، یہاں وہ لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے، اور وہ بہت سے ایسے کام جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو وہ معصومیت، وہ سادگی، وہ سچائی، وہ خلوص، وہ ایمان، وہ محبت جو خدا اس کو دے کر دنیا میں بھیجتا ہے، وہ دنیا میں سفر کے دوران اس سے سب کچھ مال و اسباب کی شکل میں لٹ جاتا ہے۔ تو گویا بیٹا دوسرا پہلو اس میں یہ سامنے آیا کہ انسان اصل میں جب دنیا کی زندگی سے راغب ہوتا ہے تو دنیا کی زندگی اس سے گناہ آلود کر دیتی ہے۔ تو گناہ سے بچنے کی انسان کو کوشش کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ کیوں کہ اگر دنیا کی زندگی تو کھیل دھوکے کا سوتا ہے، دنیا کی زندگی تو ہمیں غافل کر دے گی۔ تو یہ غفلت کی زندگی سے بچنے کی طرف بھی ایک اشارہ موجود ہے میر کے ہاں سے، کہ ہمیں اپنی اس چیز کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے دنیا میں جب زندگی گزارنی ہے تو یہ سب کچھ ہونا ناگزیر ہے، ہم سے گناہ بھی ہوں گے، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، ہم سے جیسے مال و سباب مسافر کا لٹتا ہے تو ایک انسان کی زندگی سے اس کی نیکیاں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی گناہ کے بوجھ تلے دبنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی رعنائیوں میں اپنی معصومیت سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر دھر لیتا ہے۔ تو میر درد کا کہنا ہے کہ اس جہاں میں آ کر ہم کیا کر چلے، بارے اسیاں سر پہ اپنے دھر چلے۔ بارے اسیاں کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بوجھ، گناہوں کا بوجھ۔ ہم دنیا میں آتے ہیں اور اپنے اوپر کس چیز کا بوجھ ڈال لیتے ہیں، گناہوں کا بوجھ ڈال لیتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب ہم رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے پاس وہ نیک اعمال نہیں ہوں گے جو ہم نے دنیا میں کرنے تھے۔ لہٰذا میر تقی میر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان دنیا میں جو آتا ہے اس کو کسی نہ کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خواہ وہ مالی ہو یا اس کے پاکیزہ زندگی کے اندر معصومیت کا ختم ہو جانا ہو۔ لٹنا انسان کا مقدر ہے، اس کو بس یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ محتاط طریقے سے دنیا میں زندگی بسر کرے، اور اگر اس نے غفلت برتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے، دنیا کی زندگی بھی مشکل ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی مشکل ہو جائے۔ لہٰذا میر ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ زندگی کی اس حقیقت سے ہم آشنا ہو جائیں اور ہم خود کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ کسی کو بچنے نہیں دیتی، یہ انسانوں کو لوٹ لیتی ہے، یہ اس سے مال اسباب چھین لیتی ہے۔ لہٰذا دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، اس میں عارضی قیام کو ذہن میں رکھیں، اور یہاں پر انسان جو آتا ہے وہ لٹ جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ تو لیکن یہ بھی ایک حقیقی پہلو ہے میر کا کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان لاکھ کوشش کرے اس کے ساتھ یہ ہو کے رہتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کے اندر انسان جن مسائل سے دوچار ہوتا ہے، میر نے اس کی زندگی کی حقیقت کو اس شعر میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ شعر نمبر بیٹا 3 پہ دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے جی کہ ہر زخم جگر داورے
محشر سے ہمارا، ہر زخم جگر، جگر کا ایک ایک زخم، داور محشر ہوتا ہے حشر کے دن انصاف کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ، داور محشر انصاف کے دن کا مالک یعنی اللہ تعالیٰ۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے انصاف مانگتا ہے، تیری بیدادگری کا، بیدادگری ہوتا ہے بیٹا ظلم و ستم۔ شعر نمبر 3 میں جناب میر تقی میر یہ کہتے ہیں، ہمارے جگر کا ہر زخم حشر کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے تیرے ظلم و ستم کا حساب مانگے گا۔ اس شعر میں میر تقی میر نے 2 پہلو ہمارے سامنے پیش کیے۔ ایک ہمارے جگر کے زخم یعنی شاعر کا جو دل ہے، اس کا جو جگر ہے وہ زخمی ہے، وہ انصاف مانگے گا کس سے؟ خدا سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر نے اگر اس کو مجازی رنگ میں اس شعر کو ہم دیکھیں تو بیٹا میر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبوب نے عمر بھر ہم سے ظلم کیے، مجھ سے میرے دل کو چوٹ پہنچائی، میرے کلیجے پر اپنے رویوں کی تلخیوں کے وار کیے اور جس سے میرا جگر زخمی ہو گیا۔ اور شاعر جو ہے محبوب کے ہر ظلم و ستم کو برداشت کرتا رہا، اس کو سہتا رہا اور اس کو یہ سوچ کر اس پر لب کشائی نہیں کی کہ آداب عشق کا یہ تقاضا تھا کہ محبوب کے ہر ظلم کو خندہ پیشانی سے تسلیم کیا جائے۔ تو محبوب کے ہر ظلم و ستم کو یعنی اس کی بے وفائی، اس کی بے رخی، اس کی سنگ دلی کو شاعر نے آداب عشق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو برداشت کیا۔ اور ظاہری بات ہے آداب عشق کا تقاضا بھی یہی تھا کہ محبوب کے ہر ظلم و ستم کو خندہ پیشانی سے تسلیم کیا جائے، لیکن محبوب کا یہ رویہ ناانصافی پر مبنی تھا۔ وہ شاعر کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا اور ظلم سے دیتا ہے، جو ناانصافی ہے، جو شاعر کی حق تلفی ہے، اس کے جذبات کی ناقدری ہے۔ لیکن دنیا میں شاعر محبوب کے اس ظلم کو سہتا ہے، اس پر لب کشائی نہیں کرتا، تو محبوب کا جو ظلم ہے وہ اس کو قبول کرتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں لاتا۔ جو ظلم کیے ہیں تم نے سو ہم اٹھائے ہیں، داغ جگر پہ جلائے ہیں، چھاتی پہ جراحت کھائے ہیں۔ تو یعنی ہر چیز کو ہم نے سہا ہے، برداشت کیا ہے، لیکن زبان پر حرف شکایت نہیں کیا۔ میر یہاں یہ اس بات کا بھی ایک پہلو ہمارے سامنے رکھتے ہیں اس شعر میں کہ شاعر محبوب کے ہر ظلم کو سہتا ہے۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، سارے ظلم محبوب کی وجہ سے ہمیں سہنے پڑے، سارے دکھ و تکلیفیں ہمارے دل اور جگر کو ملیں، لیکن ہم نے کبھی بھی حرف شکایت محبوب کے سامنے پیش نہیں کیا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ظلم جو ہوتا ہے بیٹا وہ تو ہمیشہ ظلم ہی ہوتا ہے، اور ظلم جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی حساب تو کرنا ہونا ہی ہوتا ہے ایک نہ ایک دن۔ تو ظلم کے خلاف ہمیشہ یاد رکھیے جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، دیکھیے برائی کو روکنے کا یا ظلم کو روکنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، اگر نہیں روک سکتے تو ہم اس کو دل میں برا جانیں۔ تو یہ جتنی بھی ہمیں جو بھی برائیاں یا جو ظلم ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں سماج میں، تو میر اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ہر چیز کو برداشت کیا، لیکن بالآخر انسان نے کہیں نہ کہیں اس کا حساب ہونا ہے۔ اگر دنیا میں کسی ظلم کا حساب نہیں ہوتا، معاشرے میں لوگوں کو حقوق ان کو نہیں ملتے، تو بالکل آخرت میں تو اس کا حساب ہوگا۔ بیٹا کوئی انسان اگر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اگر وہ فرض کیجئے ایک شخص نے قتل کیا ہے کسی شخص کا ناحق، گواہ بھی خرید لیے، عدالت بھی خرید لی، دنیا میں اس جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو انصاف نہیں ملا، تو کیا قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا؟ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر کسی سے انصاف کرے گا۔ تو اب شاعر یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ عدل و انصاف دنیا میں تو اس کو شاعر کو میسر نہیں آیا، آخرت میں تو اس کو
اس کا یقین ہے کہ یہ انصاف ہوگا، اور جب انصاف ہوگا تو انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، اور اس کی بارگاہ میں جو کسی نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی اس پر ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی ہر شخص کو اس کے ظلم کا پورا حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں ظلم کرنے والے بچ جاتے ہیں، محبوب نے اگر ظلم کیا تو وہ بچ گیا، اگر سماجی سطح پر دیکھا جائے کسی نے کسی کا حق چھینا، کسی نے کسی سے ناانصافی کی تو وہ دنیا میں بچ گیا، لیکن آخرت جب حشر کا میدان ہوگا تو ہر شخص کے نامہ اعمال کا جب حساب کیا جائے گا تو بیٹا وہاں انسانوں کو ہر ظلم کا جواب دینا ہوگا، اور روز محشر اللہ کی بارگاہ میں انسان کے اعضاء جو انہوں کے اوپر ظلم ہوئے وہ بھی بولیں گے، اور جنہوں نے ظلم کیا، جن ہاتھوں نے ظلم کیا وہ بھی بولیں گے۔ تو شاعر نے یہاں ایک بڑا خوبصورت فلسفیانہ نقطہ میر نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ سماجی ظلم ہو یا مجازی ظلم ہو، محبوب کی طرف سے سنگ دلی کی گئی ہو یا سماج کے اندر کسی سے کوئی حق چھینا ہو، اللہ کی بارگاہ میں جس نے ظلم کیا ہوگا وہاں اس کو اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہوگا، اور اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، وہ تو مکمل انصاف کرے گا۔ اور جو دنیا میں بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ دنیا کے اندر انصاف کرے گا، تو دنیا کے اندر جو آپ کا حق آپ کو نہیں ملا وہ آپ کو ملے گا۔ اب شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے، میر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے محبوب، اگر دنیا میں تو تمہارے ہر ظلم کو میں نے برداشت کیا، اگر مجھے میری جو محبت کا تقاضا تھا تم نے کبھی پورا نہیں کیا، لیکن روز محشر تو میں دنیا میں تو کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا، لیکن روز محشر تو اے محبوب تمہیں خدا کی بارگاہ میں اس بات کا حساب دینا ہوگا۔ وہاں تو پھر میرے اعضاء بولیں گے تو میرے جگر کا ایک ایک زخم رب سے رو کر یہ فریاد کرے گا کہ اے میرے رب، اس محبوب نے مجھے بہت جلایا ہے، مجھے بہت دکھ دیے ہیں، تو لہٰذا وہاں اے محبوب تمہیں ندامت کا سامنا ہوگا، وہاں خدا کے سامنے تمہیں رسوا ہونا پڑے گا۔ تو حشر کے میدان میں جب مظالم کی شکایت خدا سے کرے گا میرا جگر، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں عشق کرنے والے تو خاموش رہے، لیکن حشر کے اندر تو عذاب بولیں گے، جب عذاب بولیں گے تو محبوب کے لیے اس وقت بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ جیسا بڑا خوبصورت شعر یہاں حوالے میں بڑا خوبصورت شعر شاعر نے لکھا کہ بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے، تو قیامت کے دن منتوں سے محبوب منتیں کرے گا کہ میں خاموش نہ ہوں، تو وہاں اے میرے محبوب میں مجبور ہوں گا۔ میر نے یہاں بڑا ہی ایک فلسفیانہ بات کی ہے کہ اے محبوب میں وہاں شکایت نہیں لگاؤں گا، وہاں تو جگر بولے گا، میں خاموش رہوں گا، میں تمہارے خلاف نہیں جاؤں گا کہ میرے محبوب کو سزا نہ ملے، لیکن جگر خاموش نہیں رہے گا، وہ رب سے رو کر انصاف طلب کرے گا، اور اگر اللہ انصاف کرے گا تو تمہیں پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں نہیں چاہتا ہے میرے محبوب، شاعر یہ چاہتا ہے، شاعر کا مدعا یہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ کس طرف راغب ہو جائے، وہ مائل بکرم ہو جائے، وہ اپنی سنگ دلی کو چھوڑ دے، وہ اپنی بے رخی کو چھوڑ کر محبت کے راستے پر آئے، یعنی شاعر کی طرف التفات کرے اور اس کی محبت کا جواب، اس کے خلوص کا جواب، اس کی محبت کی قدر کرے اور اس کے جذبات کو سمجھے۔ تو اس لیے اے محبوب، دنیا میں تو میں تمہارا ظلم سہ لوں گا، تو قیامت کے دن اگر تم ندامت سے بچنا چاہتے ہو تو اس وہاں پر تو جگر کا ایک ایک زخم جو ہے تمہارے خلاف گواہی دے گا، وہاں تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے اس دن کسی تکلیف کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مائل با کرم ابھی سے کر لو، تاکہ تمہیں خدا کی بارگاہ میں ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تکلیف نہ سہنی پڑے، دکھ نہ سہنے پڑے، اور محبوب کو تمہیں چاہیے کہ جو دکھ تم نے مجھے دیے ہیں ان کا مداوع تم دنیا میں کرو، تاکہ حشر کے میدان میں تمہیں کوئی تکلیف نہ سہنی پڑے، کیونکہ یوم مالک حساب ہی وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حساب ہوگا وہ تو پورا بدلہ دے گا۔ تو محبوب کو آج ظلم سے باز رہنا چاہیے، ورنہ قیامت کے روز مظالم خود اللہ سے رحم کی درخواست کرے گا۔ کل تمہیں داور محشر سے کہنا ہوگا، رحم کر رحم محبت کے گناہ گاروں پر،
تو وہاں پر تمہیں یہ کہنے کی نوبت نہ آئے، تو لہٰذا میر یہ چاہتے ہیں کہ محبوب تم اپنے رویے کو آج ہی اس کی اصلاح کرو۔ اور ایک بیٹا اس میں دوسرا پہلو جو میں نے آپ سے سماجی طور پہ بات کی کہ معاشرے کے اندر بہت سے مظالم ہوتے ہیں جس کی دنیا میں داد رسی نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو بھی اس شعر میں جس نے میر کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، میر کے ساتھ اس کی حق تلفی کی ہے، تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ روز محشر انہیں ندامت کا سامنا ہوگا، انہیں شرمندگی کا سامنا ہوگا، انہیں ان تکلیفوں کا سامنا ہوگا، لہٰذا وہ آج اپنے آپ اپنے رویوں پر، اپنی سنگ دلی پر، اپنی بے تنائی پر غور کر لیں، اس پر فکر کر لیں تاکہ انہیں اس ندامت سے بچایا جا سکے۔ اور بیٹا شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے جی کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، سانس بہت آہستہ سے لینا ہے، معاملے کی حساسیت کا تقاضا یہ ہے۔ نازک ہے بہت کام، بہت حساس معاملہ ہے۔ آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، کارگاہ شیشہ گری کہتے ہیں شیشہ بنانے کی فیکٹری یا کارخانہ، آفاق کہتے ہیں دنیا کو۔ خدائے سخن میر تقی میر نے زندگی کی حقیقتوں کو بڑی خوبصورت انداز میں شعر میں پیش کیا۔ تو میر کہتے ہیں کہ دنیا میں، مفہوم دیکھیے شعر کا، کہ دنیا میں انتہائی احتیاط سے زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کارخانے شیشے کے کام کی طرح ہے، نازک ہے۔ یعنی جس طرح شیشے کے کارخانے کے اندر ہمیں محتاط ہونا پڑتا ہے، دنیا میں انتہائی احتیاط سے زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کا کارخانہ شیشے کے کام کی طرح نازک ہے۔ یعنی شاعر نے، میر نے یہاں دنیا کو ایک شیشے کا کارخانہ قرار دیا ہے کہ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں شیشے کی فیکٹری ہے، اور یہ بہت حساس جگہ ہوتی ہے، بہت سینسٹیو پلیس ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ یہاں ہم نے بہت احتیاط سے، جو لوگ شیشے کے کارخانے میں رہتے ہیں، شیشے کے کارخانے میں کام کرتے ہیں بیٹا، تو ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو احتیاط سے وہاں پر رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی ذرا سی غلطی سے شیشے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی دنیا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اس شیشے سے، آپ کی غلطی سے، آپ کی غفلت سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ یعنی لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا بن سکتی ہے۔ ایک ایسا زخم لگ سکتا ہے جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ مفلوج کر کے رکھ دے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس دنیا کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک شیشہ بنانے کا کارخانہ ہے، اور ہم نے اپنا ہر قدم یہاں پر جو رکھنا ہے، یعنی زندگی جو گزارنی ہے، اس کو یہاں پھونک پھونک کر ہر قدم رکھنا ہے۔ یعنی زندگی کے اندر ہر لمحہ ہم غفلت کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے اس دنیا میں۔ تو میر ہمیں یہ زندگی کی حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے؟ احتیاط برتنی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دنیا جو ہے، دیکھیے احتیاط کیا ہوتی ہے؟ احتیاط بڑی بنیادی چیز ہے اس شعر میں۔ محتاط رویہ انسان کو بہت سی مسائل سے بچا سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، یہاں پر ایک صحابی کی مثال دی گئی کہ اس نے ایک تقوی کے بارے میں پوچھا ایک دوسرے صحابی سے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے دامن کو دنیا کے کانٹوں سے بچا کر گزرنا تقوی ہے۔ یعنی آپ جب کہ دنیا سے چلتے ہیں تو خاردار جھاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے لیفٹ رائٹ پر ہوتی ہیں، تو آپ جو وہاں سے گزرتے ہیں، کسی راہ گزر سے جہاں کانٹے ہوں گے، تو آپ کو اپنے لباس کو سمیٹ کر وہاں سے گزرنا ہے، اور اس طرح گزرنا ہے کہ کوئی کانٹا آپ کے لباس کو یا آپ کے پاؤں کو زخمی نہ کر دے، آپ کے کسی کپڑے کو نقصان نہ پہنچے، آپ کے لباس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو آپ وہاں کانٹوں سے بڑی احتیاط سے گزرتے ہیں۔ تو اس مثال کا مطلب یہ ہے، صحابی کی اس تقوی کی مثال کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں زندگی بسر کریں گے تو یہاں جو گناہ ہیں وہ کانٹوں کی مانند ہیں، وہ کانٹے بن کر ہمیں داغدار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں الجھانا چاہتے ہیں گناہوں میں،
اور تقویٰ کیا ہے کہ ہم خود کو اپنے دامن کو سمیٹ کر وہاں سے ایسے گزر جائیں کہ ہمیں کوئی کانٹا چبھنے نہ پائے، یعنی برائیاں کانٹوں کی طرح ہمیں لگنا چاہتی ہیں، اور ہمارا تقویٰ یہ ہے کہ ہم ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ دیکھیے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ آپ پرہیز کریں گے، احتیاط کریں گے تو ہی آپ کو دوا کا فائدہ ہوگا۔ بیٹا، ایک ڈاکٹر کسی کو دوا دیتا ہے، اس کو ساتھ کچھ پرہیز بتاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، تو پھر آپ یہ دوائی استعمال کریں گے تو آپ کو شفا ملے گی۔ لیکن کوئی شخص اگر دوائی بھی کھاتا رہے اور پرہیز نہ کرے تو بیٹا اس کو کبھی بھی شفا نہیں ملتی۔ اسی طرح اگر انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہاں انسان نے ایک زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس نے زمانے کی نزاکت کو سمجھنا ہے، اور دنیا کو یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ شیشہ بنانے کا کارخانہ ہے۔ یہاں پر ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنا ہے۔ پرانے زمانوں میں شیشہ بنانے کے حوالے سے جو یہاں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پرانے وقتوں میں شیشہ بنانے کے لیے ہاتھ سے شیشہ بنایا جاتا تھا، یعنی شیشے کو کسی بڑے کڑاہے میں پگھلا لیا جاتا تھا، اور شیشہ گر جو ہوتے تھے، کاریگر جو ہوتے تھے، وہ اپنی پھونک سے شیشے کی شکل بناتے تھے۔ گلاس، پیالی، کوئی پلیٹ، جو بھی چیز بنانی ہوتی اس کو خاص تناسب سے اپنے منہ سے ایک پھونک مارتے تھے تاکہ اس کی وہ شیپ، اس کی شکل اس طرح ڈھل جائے جس طرح شیشہ گر بنانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ سانس لینے میں، اس پھونک مارنے میں ذرا سی بے احتیاطی کرتے تو اس شیشے کی، اس شے کی شکل بگڑ جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیشہ بنانے والا جس طرح اپنی سانس کا استعمال بھی پھونک پھونک کر احتیاط سے کرتا ہے، تو ہمیں بھی اپنی سانس کا استعمال پھونک پھونک کر اور احتیاط سے کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر معاملے میں احتیاط کرنی ہے، بات چیت میں احتیاط کرنی ہے۔ تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دو، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہ دنیا میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے سوچ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے رویوں کی حفاظت کرنی ہے، رشتے ناتوں میں ماں باپ، دوست، بہن، بھائی، ان تمام چیزوں میں ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنا ہے۔ جس طرح ذرا سی سانس بڑھنے سے شیشے کی شکل بگڑ جاتی ہے، اس طرح ہماری، یا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح ہماری ذرا سی غفلت سے ہمارے رشتے ناتے، ہماری محبت، ہماری دوستی، ہمارا اعتماد، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہم سے دنیا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، دنیا میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، یا دنیا ہمیں گناہ گار کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے، یہاں یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہمیں اپنا ہر قدم سوچ کے رکھنا ہے۔ ہمارے اعمال درست ہونے چاہیے، ہمارے رویے درست ہونے چاہیے، ہماری سوچ درست ہونی چاہیے، ہمارے تعلقات درست ہونے چاہیے، تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کسی ندامت کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ لہٰذا دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں انسان نے ایک مقررہ وقت تک زندگی بسر کرنی ہے، اور پھر اس کو موت آنی ہے، اور اللہ کی دنیا کے اندر جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے اس کا خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہوتا ہے۔ لیکن آج یہاں احتیاط کریں گے، پھر وہاں پر سرخرو ہونے کا امکان ہے۔ لیکن اگر ہم نے روزمرہ زندگی پر نظر ڈالیں تو جس افراتفری نفسا نفسی کے اندر ہم پھنس چکے ہیں، ہمارے زندگی گزارنے کے جو رویے ہیں وہ درست نہیں رہے، تو ہمیں اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر، اپنے عمل پر غور کرنا ہے، اور محتاط طریقے سے دنیا سے ایسے گزرنا ہے جیسے شیشہ گرانے کے کارخانے سے وہاں پر رہنے والے، وہاں کام کرنے والے زندگی گزارتے ہیں، وہاں گزرتے ہیں، ہم نے بھی وہاں دنیا میں اسی طرح محتاط ہو کر دنیا سے گزرنا ہے۔ تو بیٹا شیشہ بنانے کے حوالے سے بھی، اور سانس کی نزاکت، شعر کی جو خوبصورتی ہے وہ سانس کی بات ہے کہ کتنا محتاط رویہ ہے، کہ سانس بھی آہستہ لینا ہے، کہ نزاکت اتنی، کام کا سینسٹیوٹی اتنی زیادہ ہے۔ تو میر نے ہمیں بڑے خوبصورت پہلو میں زندگی کی اس حقیقت کے قریب کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں کس طرح سے احتیاط سے زندگی بسر کر کے اپنی دنیا کو بھی محفوظ کرنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی محفوظ کرنا ہے۔ اور آخری شعر غزل کا مقطع ہے، بیٹا اس کی یہ پیپر میں نہیں آتا کیونکہ اس میں میر کا نام لکھا ہے، بھارکب اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، ٹک کہتے ہیں ذرا، میر جگر سوختہ جلا ہوا دل کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا،
تو میر کی مثال صبح کے چراغ کی طرح ہے جو نامعلوم کب ختم ہو جائے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس کی خیریت معلوم کر لو۔ یہاں شاعر نے میر نے اپنی زندگی کو چراغ سحری سے تشبیہ دی ہے کہ میری زندگی بجھتے ایسے چراغ کی سی ہے جو صبح کے وقت ہوتا ہے، رات کو اس میں تیل بھرا جاتا ہے، زندگی وہ ساری رات جلتا ہے، صبح کسی وقت بھی بجھ سکتا ہے۔ لہٰذا میر کی زندگی اختتام ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یعنی کسی وقت بھی میر دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ اس جلے ہوئے دل کا خیال ابھی پوچھ لو، ابھی اس کی خیریت معلوم کر لو، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ اس سے ملاقات نہ ہو سکے، کیونکہ وہ چراغ سحری ہے جو ابھی بجھا کے ابھی بجھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے میر کی پہلی غزل، آج اس لیکچر میں ہم نے اس کے باقی اشعار ختم کیے، مکمل کی۔ بیٹا اب گھر پہ آپ ان اشعار کی تیاری کیجئے، اس کے حوالہ جات تیار کیجئے، اس کی ترتیب کا خیال رکھیے اور اس کی مشق کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ آپ تمام بچے اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔